قرآن پاک کی نا فلسفے کو سمجھ لیں، اسی لیے تو مجھے ضرورت پڑ رہی ہے بار بار یہ بات کرنے کی کہ قرآن پاک کو جس ورژن میں، جس گرامر میں ہمیں اور جس اینگل سے دکھایا گیا نا ہمیں، وہ صحابہ کا اینگل نہیں ہے. اسپیس، ٹائم، انٹر گلیکٹک ایگزسٹینشل ریالٹیز، یہ کچھ اور ہے، ہمیں کچھ اور بتائی گئی. قرآن پاک بار 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 بتائی جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہیں، بار بار بتا رہا ہے. اب بس ہنٹ پکڑنے والے کی بات. صحابہ کو تو کلیئرلی نبی اسلام بتا رہے تھے، ان کی تمام تر لائف، ان کی احادیث سب کی سب واضح ہیں، ڈھونڈنے والے کو آرام سے مل جاتی. اگر ہم انسگنیفیکنٹ ہوتے تو مجرہ کہکشاں سے پانی ڈائریکٹ ادھر نہ آتا، سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نیل نہ نکل رہا ہوتا. نیل دنیا میں آتا نا، ہم تو چھوٹے سے کر رہے ہیں. ادھر سدرۃ المنتہا کی درخت کتنا بڑا کہ چھٹے آسمان سے شروع ہوتا ہے وہ درخت، اور ساتویں میں جا کے اس کے پھل شاخیں، اس کی جڑ سے نیل نکلتا ہے اور دنیا میں آتا ہے. وی آر ناٹ انسگنیفیکنٹ. ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ سبابہ عطا کرتے ہیں. سبابہ کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم سپیس کے ساتھ اپنی ڈائمینشن کے ادر ڈائمینشن کے اندر موو کرتا ہے. شیطان اللہ عز و جل سے کہتا ہے، شیطان اللہ عز و جل سے کہتا ہے ابھی آدم کریٹ ہوئے، ابھی جنت میں نہیں گئے، ابھی کریٹ ہوئے، ٹھیک ہے، ابھی دنیا میں نہیں اتارا ہے، بہت دور کی بات ہے. شیطان کیا کہتا ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں، غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں یہ تو نیچے جا کے خون ریزی کرے گا. ٹھیک، ابھی تو آدم حوا بنی نہیں ہے، ابھی انہیں کیا پتا نیچے جا کے کیا ہوگا. غور سے سمجھیں اس بات کو. فرشتوں کو پہلے سے ٹائم لائن پتہ چل رہی ہے، فرشتوں کو کسی اور طریقے سے نظر آ رہا ہے سارا کچھ. شیطان کو پتہ چل رہا ہے اس کی اولاد کو میں بہکاؤں گا، مجھے ٹائم دے. اور اس کی اولاد کیسے، ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے اس کے ساتھ. They can all travel through all of this space. They are actually traveling through all of this space. They are traveling through all of these time zones. They are traveling through dimensions. یاد رکھیے گا، جہاں جہاں پہ ان کو اللہ نے ڈسیبل کرنا ہے، اس ڈسیبل کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے آگے ہم نے پردہ ڈال دیا، اس کو پردے، یہ پردے ہیں، ہم اس کو ڈسیبل کر دیتے ہیں. لٹرلی اللہ تعالیٰ ایسے بتا رہے ہیں. یہ بہت بڑے کینوس کے اوپر قرآن پاک کو سمجھیں آپ. میں آپ کو اپنی اوپینین نہیں بتا سکتا ہوں، مگر قرآن پاک سے اوور پروف کر کے دے سکتا ہوں میں آپ کو. اوکے، کسی بھی ایک مولوی کے اتھے نہ چڑھ جانا، یاد رکھیے گا. ان لوگوں کو صحابی سمجھ نہیں آئے، انہیں قرآن کے سمجھ آنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آدم کی کہانی سمجھیں گے آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. ایسے ایسے الفاظ اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دیے. جو کام یہ جو کہتے ہیں نا ٹائم پیراڈاکس ہے، پیچھے جا کے میں اپنے دادے کو ہی مار دوں تو میں خود ہی نہیں پیدا ہوں گا، یہ تو پیراڈاکس ہے. اپنے دادے کو ہی کیوں مارنے جانا ہے، اور بھی بڑے کام کرنے جا سکتے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے، اور کچھ چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا خود ذمہ لے لیا. اس کو میں لوہے محفوظ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز لوہے محفوظ میں لکھ دی نا، آپ یہ جتنے مرضی اسپیس ٹائم ٹریول کرتے رہیں، سارے جتنا مرضی انٹر ڈائمینشنل لنکس لگائیں، یہ کچھ چیزیں نہیں چینج کر سکتے. جتنے شیاطین ہو یا جو بھی انسان کو طاقت. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں نے تجھے اس کو سبب عطا کر دی. اب آپ کو پتہ چلے گا، میں نے 1 منٹ کے اندر جو کچھ بتا سکتا ہوں. میں ظاہر کوشچن آنسر سیشن میں ایک سیپریٹ ویڈیو 13 گھنٹے کی ویڈیو کر چکا ہوں اس کے اوپر، میں انگلش میں کی ہے جان کے، تاکہ مولوی صاحب کی نا جو ہے نا وہ کان پہ جوں نہ رینگے، لگے رہے اپنی 2 نمبریاں کرنے جو کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بات سمجھائیں ذرا کہ جب آپ کو عفریت کہتا ہے کہ میں شام آپ کھڑے ہوں گے تو میں آپ کو تخت لا دوں گا، اور انسان کہتا ہے آپ پلک ہی بھی نہیں جھپکیں گے میں تخت لیا. تخت کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ یہ پاکستانی مولوی نے اس کو تخت کو پتا کہ سمجھا کرسی. سبا کا تخت ایک دفعہ دیکھیں، وہ ہمارے یہ جو نانگا پربت پہاڑ نا، اس طرح کا ایک پہاڑ ہے. نانگا پربت تو خیر بہت بڑا ہے، مگر بہت ہی بڑا پہاڑ ہے جس کے اندر سبا نے اپنا پورا کا پورا انکلوجر بنایا ہوا ہے. پورا کا پورا انکلوجر اٹھا کے لانا تھا، ایک پوری بلڈنگ اٹھا کے لانی تھی اس بندے نے. وہ ایک پھٹا نہیں لے کے آنا تھا جو تخت سبا کا تخت آ گیا، ایک پوری بلڈنگ، جیسے کوئی یونیورسٹی کا ایجوکیشنل بلاک ہوتا ہے نا، اس طرح سمجھے آپ، جہاں پہ آڈیٹوریم ہے، یہ سمجھ لیں آپ. وہ اٹھا کے لایا وہ بندہ. اتنا آسان ہے اگر آپ اس کے گرینڈیئر کو سمجھ سکیں. صحابہ کو نبی اسلام بتا رہے، صحابہ نے باقاعدہ ریکارڈ کروائی ہیں یہ ساری باتیں. علی بن ابی طالب کہتے ہیں مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ پتہ ہے. ذوالقرنین بادلوں میں ٹریول کرتا تھا، اللہ نے طاقت دی تھی. کون کہہ رہا ہے؟ علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں. ضعیف حدیث نہیں دی، کبھی حدیث سنا رہا ہوں آپ. غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. وی آر اے پارٹ آف اے ویری بگ اسپیس کنیکٹڈ تھرو پیرلل ڈور ویز. سورہ ملک پڑھیں آپ کو سمجھ آئے گی.
سورہ معارج پڑھیں آپ کو سمجھ آئے. اللہ نے تو میجر کر کے ٹریجیکٹری دے دی ہے. کوئی پڑھنے والا ہو تو سیکھے کہ کتنا ڈسٹینس ہے ایک آسمان دوسرے آسمان کے بیچ میں, دنیا کہاں پہ فٹ ہوتی ہے, اس کا آپس میں میتھمیٹیکل فارمولا اللہ نے قرآن پاک میں نمبر میں لکھ کے دیا. کوئی سمجھائے کلاسیکل آرتھوڈاکسی کے علماء سے پوچھیں, نہیں کیا سمجھ آئے گا ان کو, یہ سمجھائیں گے. یورپین اسی فارمولے کو لے کے اس وقت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے. ایلان مسک کی آخری وہ سنیں کہ نہیں یہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ٹائم ٹریول کیسے ہوتا تو میں راکٹ نہ بناتا. کیسی کیسی باتیں کرے غیر مسلم. ہمارے مسلمانوں نے صحابہ سے ٹرین لے کے تابع تابعین کے دور میں ایسٹرونومی کی بنیاد رکھ دی تھی. نہ صرف بنیاد رکھی تھی, آپ ایک دفعہ خدارہ مسلمان ایسٹرونومر جو ارلی ہمارے کلاسیکل ایرا کے ایسٹرونومرز ہیں, جب سائنس یورپ کو پتہ نہیں تھا سائنس کی سپیلنگ کیا ہوتے ہیں, اپنے منہ پہ نیلا پینٹ کر کے جنگل کے نیچے درختوں میں یہ کنگ ہنری کے بچے ڈانس کرتے ہوتے تھے, آوازیں نکالتے تھے عجیب و غریب. یہ ان کی بیہیویئر تھا. یہ مسلمانوں نے اس وقت فزکس اور ایسٹرونومی کی بنیاد رکھی. پوچھا کیسے, کہاں سے سوچ رہے ہو, قرآن سے سوچ رہے ہیں. سو وی آر, میں کیوں ایسٹرونومی کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ راستے سب قرآن پاک بتا رہا ہے. یہ سارا کچھ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ جس دن آپ کو سمجھ آ جائے گی اس دن آپ کو پتہ چل رہا ہے قرآن پاک کتنی بڑی کتاب ہے, اور مجھ جیسے دماغ کے اندر کتنی سی % آ سکتی ہے. قرآن پاک مجھ جیسے عرب انسانوں کے دماغ میں لا رہا تو وہ بھی انکیپسولیٹ نہ کر سکے. میں آپ کو خالی اینگل دے رہا ہوں, یہ کلاسیکل اینگل اٹھا کے سائڈ پہ رکھیں, صحابہ کے اینگل پہ جائیں, آپ کو پتہ چلے کیا ہی واقعہ ہو گیا ہمارے ساتھ, کس طریقے سے قرآن پاک کی کچھ آیتیں ورنہ ایکسپلین ہی نہیں ہو سکتی. سو it's not that we are insignificant or significant, it's the fact that we do not know how to define significance. ہمیں کنڈیشن اور برین واش کر دیے ان دو نمبروں نے. اس چیز کو پکڑنا بہت ضروری ہے کہ جس چیز کو صحابہ کرام نے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. جب تک آپ اس کانسیپچلائزیشن کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو ذوالقرنین جیسا بندہ تو نہیں سمجھ آئے گا, صحابہ تو نہیں سمجھ آئیں گے صحابی کیوں ایسی باتیں کرتے. پھر وہی باتیں کریں گے آپ کو ڈاکٹر اسرار نے بھی اپنی ویڈیو میں کر دی ہے. تو شیخ عمران صاحب کو بھی کہیں سے خیال آیا کہ دنیا میں کیسپین سی سے آرمینیا تک کا سفر ہے ذوالقرنین, کہیں لکھا ہے, کوئی حدیث سنا دو. کیسپین سی ہی کیوں, کیونکہ گوروں نے اس کا نام بلیک سی رکھ دیا ہے, تو آپ نے سمجھ لیا وہ بلیک مرکی واٹر ہے. گوروں نے رکھا ہے نام, وہ اللہ کے نبی نے تھوڑی نام رکھا بلیک سی. سمجھ لیا اگر بلیک سی نام ہی بلیک سی ہے تو وہ بلیک, اللہ نے وہ کالا وہ پانی لکھا ہوا. تو یہ تک ہے, یہ آپ کی بیسس ہے استدلال کی. پھر یہی ہوگا نا, پھر یوگر مسلم دجالی بنے گی آپ کے سامنے. اس طریقے سے آپ کے دماغ کا اگر کیڑا آپ کو تنگ کرتا ہے, this is a problem. We better get out of this planet when it comes to Quran. We better understand کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ صحابہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام در کنسپٹلائزیشن کو ابزارب کر رہے تھے. ورنہ معراج سمجھ کیسے آ رہی, مجھے سمجھ نہیں آتی. کوئی پوچھتا کیوں نہیں معراج کے اوپر, حدیث کے اوپر مولوی سے کہ موسیٰ نیچے بھی ملے موسیٰ اوپر بھی ملے. کوئی پوچھتا کیوں نہیں مولوی سے, اور مفتیوں سے پوچھ لیں, آپ علماء سے پوچھ لیں, مفکروں سے پوچھ لیں. موسیٰ تو قبر میں نماز پڑھے تھے نیچے, نبی علیہ السلام نے کہا ہے. چھٹے آسمان پہ اوپر ڈلاؤ بھی ہو رہا ہے. سمپل سے سوال ہے, آپ کو خود ہی معمہ سارا حل ہو جائے گا, میں بتا دوں آپ. اور میں پھر بتا دوں, یہ باقی کے سویلائزیشن نے یہی معمے حل کر کے دیے ہیں. لوگ پہنچ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے, ابھی تو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے سورہ کہف. اصحاب کہف کب کی بات ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کتنے بندے تھے. وہ کیسے جانتے ہیں؟ اور these people were doing something which was predating قرآن پاک. of course predating, قرآن پاک تو بھی نازل ہو رہا ہے, اس کے باوجود بھی یہ لوگ پہنچ رہے تھے. پھر بک آف آئزیہ پڑھیں آپ کو پتہ چلے انٹرکلیکٹڈ جرنی کے تھرو کیسے اس نبی کو, ڈائریکٹ نبی کو کیسے کچھ لوگوں نے آ کے باقاعدہ لفٹ دیے, آسمانوں میں لے کے گئے ہیں, پھر سمجھایا ہے, پھر واپس آیا, پھر بلڈنگ بنوائی ہے, میجر دیے ہوئے کیوبکس میں میجر کہ یہ والی بلڈنگ بنانی ہے تو نے, ہم نے واپس آنا ہے. ابھی میں تو رات سنا رہا ہوں آپ کو, لٹل میں آپ کو انگریزی کی طرح سنا رہا ہوں. لٹرلی ایلینز ایسے میں, انہوں نے ایلین میں لکھا ہوا کہ انہوں نے کہا آسمان کے چیریٹس والے آئے تھے, آسمان سے آئی تھی مخلوق, مجھے اٹھا کے لے گئی فلاں پہاڑ کے اوپر. پھر انہوں نے مجھ سے ایک اپنے کیسل کی میجرمنٹ لی کہ یہ وہاں پہ جا کے بنا یروشلم میں, اس کے انہوں نے ٹیمپل بنایا. آسمان پھر مجھے واپس چھوڑ کے چلے گئے, واپس باقاعدہ
وہ چیریٹ آسمان میں اٹھا. یار نبی تو نہیں جھوٹ بولتا نا, سمجھ لیں تو رات میں کسی نے 2 نمبری کیا, نہیں مانتا, چلے یار نہیں مانتا. یہی 2 نمبری کرنی تھی انہوں نے, فزکس اور ایلین اور انٹر گلیکٹک باتیں کرنی 3000 سال پہلے. جھوٹ بھی بول رہا تھا تو فزکس کا ہی بول رہا تھا انہوں نے. سو اٹس سچ اے, مطلب اتنا زمین پہ اٹھا کے رکھا ہے نا انہوں نے, اتنا لو اسٹینڈرڈ کر دیا کہ کوئی بچہ بس وظیفے برکات تسبیحات یہ اسلام رہ گیا ہمارا. وہ لوگ کدھر سے کدھر پہنچ گئے ہیں دنیا میں بغیر قرآن کے, اور سورس ہمارے پاس ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھے تسبیحاں گن رہے ہیں. کہ نماز میں ہاتھ اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں. یہ ہماری یہ ہمیں سمجھ آیا قرآن پاک. امیر معاویہ ٹھیک تھے یا علی بن ابی طالب ٹھیک تھے, یہ کہانیاں چل رہی ہیں. فرقوں کی لڑائی زیادہ ضروری ہے ساحل صاحب, لوگ ایتھیسٹ نہیں, فرقے بچا لیں ہم. لعنت ہے ایسے تمام فرقوں کے اوپر جو آپ کو اتنا بزی رکھتے ہیں. آپ نے خود اپنے آپ کو گٹر میں پھینکنا, تو گٹر کے کیڑے ہی کاٹیں گے نا آپ کو. گٹر سے باہر نکلے, کوئی نہیں تنگ کرے گا آپ کو فرقہ. آج تک کسی کرسچن نے یہ نہیں کہا وہ پروٹسٹنٹ ہے یا کیتھولک ہے, وہ دیکھتا ہے یار فزکس کے کون سے نیا فارمولا آیا ہوا, یہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ. ان کے بھی فرقے ہیں, ان کو 110 فرقے ہیں ان کے, 110 کرسچن کے رجسٹرڈ فرقے. نام بتائیں کسی کا, بتاؤں پھر کتنے دہریے نکل آئے ان میں سے. عجیب بات ہے, یہ ہر بندہ بس اپنے آپ کو یہ پروو کرنے کی کوشش کر رہا کہ میں بہت بڑا اسکالر ہوں, میں نے ٹربن پہن لی ہے تو میں نے یہ تو حدیثیں آ گئی مجھے. پھر میں اور وار کیا کرے گا, بندوں پہ وار کرنا شروع کر دے گا, بندوق نکالی بندے مارنا شروع کر دے. اور تو شیطان کے خلاف لڑائی کر بھائی, تجھے بندے ہی ملنے مارنے کے لیے. ہاؤ لو کین یو گو. اٹس اے پرابلم وی ہیو ٹو سالو, آئی ہیو ٹو سالو. ذمہ میں لوں گا, آپ لیں گے, کس کا؟ آپ کے بچوں کا ذمہ میں لوں گا, صرف اپنے بچوں کو نہیں لوں گا میں, تمام لوگوں کے بچوں کا ذمہ میں لوں گا, ورنہ کام نہیں ہونے والا. السلام علیکم سر, میں آئی پروسیڈ ود مائی کوشچن یا آپ ایک فیمیل سے کوشچن لیں گے؟ That's a good point. I forgot. یہاں کوئی خاتون پلیز سوال کر لیتی. السلام علیکم. السلام. اچھا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر ساحل,